صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہاں جی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے لوگوں میں چنا اور صرف ہمیں ہی چنا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے دلوں سے جو رنجشیں، نفرتیں، بغض، حسد، اس سب کو نکال دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر ادا کرنا ہے دل میں ہی۔ آپ نے کسی کو، ہم نے سب ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم نے جس کا بھی دل دکھایا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ ہم نے حسد کیا، کینہ کیا، بغض کیا، چغلی کی، اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اتنی نیک ہدایت دی، اور یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ دیکھیں، جب ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں تک بلاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کلام سیکھیں تو وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ یہ بھی کسی کسی پر اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنی نظر کرم فرمائی رکھی تھی، تبھی ہمیں اتنے لوگوں میں چنا، گروپ میں اتنے لوگ ہیں، اور ماشاءاللہ آپ نے جوائن کیا۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے۔ تو اس کے بعد آپ لوگ جو ہے رب اشرح لی آپ بھی پڑھ لیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اور ہمارے دماغوں سے نفرتیں نکال دے، اور وہی چیز میرے منہ میں بھی، میرے دل میں بھی عطا فرما، اور میرے زبان پر بھی وہی چیز لے کے آ جو ان لوگوں کے لیے بہتر ہو اور ان کی زندگیاں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔ تو اچھا، جیسے اب بچہ کوئی پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل اس کا بالکل سفید ہوتا ہے، اور جب وہ گناہ کرتا جاتا ہے، اس کی ماں اس کو منع نہیں کرتی، تو اس کے دل پہ ایک نقطہ لگتا جاتا ہے، اور اسی طرح سے جب وہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے توفیق چھین لی جاتی ہے، اس پہ کوئی بات اثر نہیں کرتی۔ کوئی دین کے، اگر اس کے آگے کوئی عالم سے عالم بھی اس کے آگے بول رہا ہو تو وہ اس کے اوپر اثر نہیں کرتا۔ لیکن جہاں پر وہ معافی مانگ لیتا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آؤ، تم زمین سے لے کے آسمان تک تم گناہوں کو بھر لو، اتنے گناہ کر لو کہ زمین سے لے کے آسمان تک بھر جائیں، اور پھر تم ایک بار صرف توبہ کرو کہ اے اللہ میری توبہ، میں تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو اس کی فضیلت کہ ہم لوگ جب دین کا علم سیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کتنے ہم پہ مہربان ہوتے ہیں، فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، ایمن کے سمندر میں بیٹھی مچھلیاں تک اور جتنے زمین میں کیڑے مکوڑے، جاندار جو ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، وہ سب ان کے لیے دعا کرتی ہیں جو اللہ کا کلام سیکھ رہے ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف آ رہے ہوتے ہیں۔ اور توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ بھی دیکھیں، جانتے ہیں کہ کب سے ہم لوگ اس کی طرف آئے ہوئے کہ ہم نے اسٹارٹ کرنا ہے، اور اب جا کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی اور اس کی طرف آئیں۔ تو خیر یہ بات ہے کہ جب تک ہمارے دل سیاہ رہیں گے تو ہمارے دلوں پہ کوئی بھی بات اثر نہیں کرے گی، چاہے وہ جتنا بھی بڑا مولوی ہو۔ لیکن خالص اخلاص کی نیت سے اگر ہم کسی کو بات بتاتے ہیں اور دل بھی اس کا بندے کا صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پلٹنے میں بالکل دیر نہیں کرتے۔ دل کیسے صاف ہوگا، یہ کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دین کی مجلس میں بیٹھیں اور جو کوئی بات آپ کو ڈرانے والی بتائی جا رہی ہو اور اس پر آپ کا دل ڈر رہا ہو، اور جنت کی جب تذکرہ کیا جا رہا ہو تو اور آپ کا دل اس میں سبحان اللہ خوش ہو رہا ہو، تو آپ سمجھ جائیں کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ کے دل میں، جو ہمارے دل میں ذرا سی بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت رکھی ہے، مطلب اتنی گنجائش ہے کہ ہم اس کو اور دھو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھولے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں۔ تو اگر آپ کے دلوں میں نہیں بات اثر کرتی، خاموشی سے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور بس، اور اپنے سفر کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ سب سے پہلے الحمدللہ سورۃ الفاتحہ سے ہم انشاءاللہ اسٹارٹ کریں گے اس کا، اور میں نے بہت ساری پریپریشن کی ہوئی تھی، اب جو بھی بس آ رہا ہے دماغ میں وہی بس
ہو رہا ہے. انسان جو بھی کر لے وہی نکلتا ہے منہ سے، جو اللہ تعالیٰ چاہے وہی منہ سے نکل رہا ہوتا ہے. باقی ہم کچھ بھی، ہماری زبان میں بھی اتنی طاقت نہیں کہ ہم وہ کہہ سکیں جو ہمارے دل و دماغ میں ہو. صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ نزول ہو رہا ہوتا ہے، سمجھ لیں. اور اس وقت آپ کے گھروں میں ارد گرد فرشتے انشاء اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہوتے ہیں جب دین کی مجلس کوئی ہو رہی ہوتی ہے اور رحمت کی طرح بارش برس رہی ہوتی ہے. اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف لگانے کی کوشش کریں. دیکھیں جب ہمارے کوئی ابھی کی اگر ہم لے لیتے ہیں کہ ہم نے یہ دین ابھی تک نہیں سیکھا تھا، اگر ہم لوگ اپنے بچوں کی پرورش اس طرح سے کریں جب وہ پیدا ہوں ہم انہیں اللہ کی پہچان کروائیں، بجائے اس کے کہ ان کو کہیں گانے شانے کے اور دوسری چغلیوں کے. اگر کوئی مار رہا ہے تو بھئی تم بھی مارو، تم بھی بدلہ لو. تو پھر کیا ہے کہ اس کے دل میں ایک ایک نقطہ چلا جائے گا، لگتا جائے گا، جب اس کی ماں اس کو منع نہیں کرے گی. گانے سن رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، ان کے کان اتنے پکے ہو جاتے ہیں بچوں کے کہ وہ لوگ پھر اس سے کہتے ہیں بس ہمیں وہی چاہیے، ہمیں وہی سنائے. اور ڈانس کر رہے ہوتے ہیں تو بھئی سب ایسی کلیپنگ کر رہے ہوتے ہیں، ایسے اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج کل کا جو دور ہے کہ اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں فنکار. تو اس چیزوں سے کوشش کرنی ہے ہم سب کو کہ اس چیزوں سے بچیں، کہ اپنے بچوں کو وہ چیزیں سکھائیں جو اللہ تعالیٰ کا تعارف کروائیں. یہ جو عمر ہوتی ہے نا 7 سال تک، یہ اس میں اللہ تعالیٰ کا صرف تعارف کروانے کا حکم ہے کہ اللہ سے محبت کروائیں، نبی سے محبت کروائیں. ہماری جو عمریں تو گزر گئیں، جو گزر گئیں، جو آگے آنے والی ہیں ان کو اس طرح سے پریپیئر کرنا چاہیے. اور جو بڑے ہو چکے ہیں، ان جو بگڑ چکے ہیں نا اولادیں، تو ان کے لیے صرف اور صرف دعا ہی ایک حل ہے، باقی اور کوئی نہیں. کیونکہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ نے کچھ ایسے کام کیے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے جو اولاد کی اس میں سامنے آ رہے ہوتے ہیں صورت میں کہ وہ بدتمیز ہے، یہ ہے، وہ ہے، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو کیوں نہ یہ شکایتیں ہم اللہ تعالیٰ سے کر لیں کہ اللہ تعالیٰ وہ میری بات نہیں سنتے، وہ میرا احترام نہیں کرتی. تو کہیں نہ کہیں اس میں والدین کی غلطی ضرور ہوتی ہے. ایک بزرگ کا واقعہ تھا، بزرگ کا، کہ کہتے تھے کہ جب میرا بیٹا نافرمانی کرتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں میرے سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی صورت میں یہ میرے سامنے آیا ہے. تو یہ جان لیا کریں کہ شاید آپ کی طرف سے کوئی گناہ ہو گیا ہو یا آپ کی طرف سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہو جو نہیں ہونی چاہیے تھی. تو فوراً اللہ سے دعا کر کے تہجد میں دعائیں مانگے کہ اللہ میرے بچے، ہم لوگ سب نیکی کی طرف چلیں، دین کو سیکھیں اور اس کو سمجھیں، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی پہچان ہو. یہ سب سے زیادہ اہم ہے کہ ہمیں جو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ کی پہچان شروع دن سے اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے، اور پھر بڑے ہو کے وہ بھٹکے گا ہی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کے دل میں ہوگی. ہم اپنے لیسن کی طرف چلتے ہیں. سورۃ الفاتحہ، اس کی تلاوت کی ابھی میں نے. مکہ میں نازل ہوئی، اس میں 7 آیات ہیں، 1 رکوع ہے. سورۃ الفاتحہ کے فضائل پہلے ہم جان لیں گے، ٹھیک ہے. سورۃ الفاتحہ مکی صورت ہے اور اس سے مدنی بھی کہا جاتا ہے. سورت یہ 2 بار نازل ہوئی. بعض علماء نے تفسیر میں فرمایا کہ یہ سورت 2 بار نازل ہوئی اور 1 بار مکہ میں اور 1 بار مدینہ میں نازل ہوئی. اس میں سم کوسچنس بھی ہوں گے جو کہ آپ لوگوں کی ہی خواہش پر کہ ہمیں کوسچن آنسرنگ بھی ہمیں چاہیے کہ ہمارا پکا ہو سکے، یہ ساری چیزیں ہمیں یاد ہو سکیں. تو یہ چیزوں کو دیکھ لینا آپ. کوسچنس ان کے بنائے ہوئے میں نے، وہ آپ کو لاسٹ میں مل جائیں گے انشاءاللہ. اس سورت کے نام بہت سے ہیں، سب سے مشہور زیادہ نام الفاتحہ ہے. جو ان کے مشہور نام ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. تفسیر التقان میں 25 نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے چند نام یہ ہیں: فاتح الکتاب، فاتح القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، السبع المثانی، سورۃ المناجہ، سورۃ السوال، سورۃ الحمد، سورۃ الشکر. سورہ حجر میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن عظیم دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. سورۃ الفاتحہ کو 2/3 قرآن کے برابر بھی فرمایا کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو 2/3 قرآن کے برابر ثواب اس کا ملتا ہے. حضرت ابو جس کے بھی اذان ہو رہی ہے آپ اپنا مائک آف کر لیں.
اور آپ اذان سن لیجئے۔ ویسے اذان کے درمیان اگر اذان ہو رہی ہو اور یہ تفسیر یا کوئی بیان وغیرہ چل رہا ہو تو ہم بیان سن سکتے ہیں، اس میں کوئی وہ نہیں ہے مسئلہ، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اس خزانے سے دی گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہے، ان کے علاوہ اس میں سے کوئی نہیں چیز اتاری گئی، کوئی چیز اتاری نہیں گئی۔ وہ کون سی 4 چیزیں جو عرش کے نیچے سے دی گئی ہیں؟ الکتاب میز کے سورۃ الفاتحہ، یہ کوئسچن نوٹ کر لیں، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری آیات، سورۃ الکوثر، یہ 4 چیزیں خزانے سے اتاری گئیں جو عرش کے نیچے ہیں۔ حضرت مجاہد تابعی نے فرمایا کہ ابلیس ملعون 4 مرتبہ رویا۔ ایک تو اس وقت رویا جب سورۃ الفاتحہ نازل ہوئی، یہ سورۃ الفاتحہ کے فضائل ہے اور اس کے ناموں کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ کس وقت رویا کہ ایک وقت سورۃ الفاتحہ جب نازل ہوئی، دوسرے اس وقت جب وہ ملعون قرار دیا گیا، تیسرے جب زمین پر اتارا گیا، اور چوتھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آسمان کی طرف سے ایک آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا کہ یہ آسمان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی بھی نہیں کھولا گیا تھا۔ ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ فرشتہ ہے جو آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سن لیجئے، 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ 2 نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سے ملے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، ان میں دعا ہے۔ چونکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی ہوئی ہے، اس لیے یہ مقبول دعائیں ہیں۔ اگر اس کی مدد سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں تو ضرور انشاءاللہ پوری ہوں گی۔ ان دونوں میں سے جو بھی کچھ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال پورا فرمائیں گے، مینس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہمارا بھی انشاءاللہ۔ سوال کا مطلب کہ ہماری دعائیں ضرور پوری کریں گے۔ اس صورت میں اول العلم اصول، جس میں 3 چیزیں، اس میں جو علم کے اصول بتائے گئے ہیں وہ 3 بتائے گئے ہیں اس سورۃ الفاتحہ میں، کہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات اور صفات کو جانا جاتا ہے اس سورت کی مدد سے۔ دوسرا، اس کی طرف سورۃ الفاتحہ میں شروع کی 2 آیات میں اشارہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہم جانتے ہیں۔ دوسرا نمبر، نبوت اور رسالت، اس کی طرف الذین انعمت علیہم میں اشارہ ہے، قیامت کی طرف، مالک یوم الدین کی طرف اشارہ ہے۔ یہ چیزیں اس صورت میں بتائی گئی ہیں۔ دوم، علم العبادت کی اس کی طرف ایاک نعبد میں اشارہ ہے۔ سوم، علم السلوک یعنی نفس کو آداب شرع کا پابند بنایا، احکام خداوند کی فرما برداری پر آمادہ کرنا، اس کی طرف وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں اور اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ میں اشارہ ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے نماز کو، یعنی نماز کے اہم ترین حصے کو اپنے اور بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا۔ بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے، اور اس کے بعد اس تقسیم کی تفصیل اس طرح بیان کی کہ جب بندہ کہتا ہے، اب یہاں یہ بات سنیے بہت غور سے، یہ اللہ اور بندے کا آپس میں بات چیت ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری تعریف کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے بندہ الرحمن الرحیم، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنى علی عبدی، یعنی میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، یعنی بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے اور میرے بندے کے درمیان، میرے اور بندے کے درمیان، اور میرا بندہ جو سوال کرے اس کے لیے وہی ہے۔
یہ آیت اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جہاں بندے نے اپنی بندگی کا اعلان قرار دیا کہ یعنی مدد مانگنے کے لیے صرف اللہ کی ذات کو خاص کر لیا اور مان لیا، اس طرح خود کو رحمت اور نعمت کی نوازش کے قابل بنایا، وہاں اس نے بلا شرکت غیر اللہ پاک کی معبودیت کا بھی اعلان کیا۔ یہ بھی مانا کہ جانا اور کہ دوسروں کو بتایا کہ جس سے مدد مانگی جائے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں بندے اور میرے درمیان ایک تعلق قائم ہو گیا کہ جو بھی وہ مانگے گا وہ مجھ سے مانگے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرا بندہ جو سوال کرے گا اس کے لیے وہی ہے۔ یہ اس کی فضیلت تھی۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم تعوذ اور تسمیہ کی طرف کہ یہ تعوذ اور تسمیہ کا بیان کہ جب بھی قرآن ہم اسٹارٹ کرتے ہیں تو شروع میں قرآن کی تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے، شیطان سے پناہ مانگی جائے، اور سورۃ الفاتحہ کے علاوہ جب بھی کوئی سورت پڑھے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اور یعنی کہ جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں قرآن کو تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ اور اگر آپ کوئی اور سورت اسٹارٹ کر رہے ہیں، سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کوئی اور سورت اسٹارٹ کر رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اگر تو سورۃ انفال ختم کر کے سورۃ البراۃ شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھنی اس میں، جسے سورۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کے نزدیک بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے جو سورتوں کے درمیان فصل کرنے کے لیے نازل کی گئی، یعنی کہ ان دونوں کو جدا کرنے کے لیے کہ اب اس کے بعد ایک نئی صورت آ رہی ہے، ایک نیا احکام آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت ختم ہونے کا علم نہ ہوتا تھا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی تھی، اور جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول ہوتا تو آپ سمجھ لیتے تھے کہ سورت ختم ہو گئی اور اب نئی سورت شروع ہو رہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ وحی کا دور تھا اس وقت کی بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں ہونا اللہ پاک کی طرف سے بندوں کو تعلیم ہے کہ قرات سے پہلے اس کو پڑھیں اور قرات شروع کرنے کا ادب جان لیں۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الحمد سب تعریفیں للہ ہی اللہ کے لیے ہیں، جو رب ہے عالمین تمام جہانوں کا۔ اس میں اول کی 3 آیات میں اللہ پاک کی تعریف اور اس میں ذات اور اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کی سٹارٹنگ کی 3 آیات میں رب العالمین کا مطلب بتایا گیا، پروردگار پالنے والا رب ہے، جو اللہ پاک تمام جہانوں کے مالک ہیں، پالنے والے ہیں، اللہ کی تمام مخلوق عالم ہے، اس لیے کہ اپنے خالق پیدا کرنے والے کے معلوم ہونے کا ذریعہ ہے۔ یعنی اس میں آپ کو ایزیلی سمجھ آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اور پرورش کرنے والا بھی، اور اس نے صرف وجود ہی نہیں دیا بلکہ مخلوق کو زندہ رکھنے کے اسباب بھی پیدا کیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ دیتے، کھانے پینے کا ذریعہ نہ ہمیں دیتے، اور یہ ساتھ ہمارے پودے، پھول، درخت اور جانور، اور یہ بھی سب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے، انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں یہ ساری فیسلٹیز بھی دیں، صرف اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، وہ رزق بھی دیتا ہے اور وہ کھلاتا بھی ہے، ہر فرد تک رزق پہنچاتا ہے۔ جب کھانے والا رزق کھا لیتا ہے تو اس رزق کو بچاتا ہے، جس سے جسم بڑھتا ہے اور خون پیدا ہوتا ہے، رگوں میں دوڑتا ہے۔ دیکھیں اب جب ہم نے کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد اس میں جو ہمارے لیے اچھی چیزیں ہوتی ہیں اس کو ہمارے جسم میں ہی رہنے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا نظام ہے، اور جب جو فضول ہوتا ہے اس کو نکال دیتا ہے، اور کچھ جو ہوتا ہے ہمارے بلڈ کے لیے جو اچھا ہوتا ہے وہ اس میں مل گھل جاتا ہے۔
اور رگوں میں دوڑتا ہے، یہ سب بقائے حیات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ جتنے بھی اسباب معاش ہیں اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا فرمائے ہیں، اور ان سب سے شان ربوبیت اچھی طرح واضح ہوتی ہے۔ نئی نئی تحقیقات سے اجسام کے پلنے بڑھنے کے جو راز منکشف ہوئے ہیں انسانی عقل اور شعور کے لیے بہت حیرت ناک ہے۔ زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں کو دیکھا جائے، طرح طرح کے غلے، پھل، میوے، مختلف سبزیاں، ترکاریاں وجود میں آ رہی ہیں۔ انسان اور جانور ان کو کھاتے ہیں، پرورش پاتے ہیں، جس کا جو رزق مقرر ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور پہنچاتے ہیں، چاہے وہ چین ہی بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور اس تک وہ پہنچائیں گے، اور ایسے ایسے اسباب بناتے ہیں اللہ تعالیٰ جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا پالنے کے مفہوم میں صرف جسمانی غذائیں ہی نہیں آتی، بلکہ ہر وہ چیز آتی ہے جو زندگی کے لیے ضروری ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ پھر فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن بہت مہربان، الرحیم اور اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ مالکی مالک ہے اللہ، یومی دن کا، دین قیامت کے، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ الرحمن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی تعریف بیان کی، اور ہمیں بھی یہی سکھایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پہلے تعریف کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں۔ دیکھیں اگر اس صورت کو اگر دیکھا جائے تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کو، جیسے کوئی چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے، بچے ہی دیکھ لیں تو وہ پہلے مسکے لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے اپنی ماؤں سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا، پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کی، پھر ہم آگے جا کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں، دعا مانگتے ہیں فوراً ہی۔ پھر یہاں بھی ہم تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، وہ ساری مخلوق پر رحم کرتا ہے، سب کا وجود اور بقا، آرام اور سکون کا سب کا وہ خیال کرتا ہے، سب اسی کی رحمت سے ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ یوم جزا کا مالک ہے، قیامت کے روز کا مالک ہے۔ اس روز خیر اور شر کے بدلوں کا فیصلہ ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے عمل کا نتیجہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کے سوا کوئی راستہ جان چھوٹنے کا نہ ہوگا۔ اگر کوئی سفارش کرنا چاہے گا تو بغیر اجازت اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بغیر اجازت کسی کی بھی سفارش نہیں پوری قبول کر سکتا۔ جو بھی اگر وہاں پہ کہے کہ میں اس کو بچانا چاہتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر وہ اس کو بچا نہیں سکتا۔ سب فیصلے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں۔ بعض مرتبہ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ قاضی جج فیصلہ تو کرتا ہے مگر ملک اور قانون کا مالک تو نہیں ہوتا۔ بادشاہ ملک یا مجلس قانون ساز کے مرتکب اور اس کا پابند ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ہے، پوری دنیا کا مالک ہے، اسی نے تو آخرت میں فیصلے کرنے کون صحیح ہے کون غلط۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہاری اتنی سی بھی ذرا سی بھی جو نیکی ہے اس کو بھی میں رائیگاں نہیں کروں گا، میں اس کا بھی تمہیں اجر دوں گا، جو اتنا سا گناہ ہو گیا اس کو بھی میں اس کا بھی حساب کروں گا۔ تو آگے فرماتے ہیں، اب دیکھیں یہاں تک ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کو منایا، آگے ہو رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے اللہ تعالیٰ مدد مانگتے ہیں۔ ایاک ہم تیری، نعبد عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک ہم تجھ سے ہی، نستعین مدد مانگتے ہیں۔ شروع صورت سے مالک یوم الدین تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کا بیان تھا، اور اس بیان میں اگرچہ غیبت کا عنوان تھا، لیکن جب بندے نے مستحق حمد کی حمد بیان کرنے میں صفات اور کمال اور مظاہرہ جلال اور جمال کا یقینی طور پر تصور کر لیا تو اس مستحق حمد سے خطاب کرنے اور مراد مانگنے کے لیے جذبے میں آ کر خطاب کرنے لگا۔ یہ دیکھیں اب جیسے کہ پہلے ہم نے اللہ تعالیٰ سے بہت جذبہ لگایا، پھر یہاں پہ فرماتے کہ آگے اب وہ مدد مانگنے کی طرف وہ فوراً آ گیا، اس کے اندر دل میں ایک جذبہ پیدا ہو گیا، ہم نے اللہ سے ایک تعلق پیدا کیا۔ اب آگے یہ اعلان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم صرف آیت کے ذریعے کہ کہو ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں وہ راستہ دکھا جو ہمارے لیے بہتر ہے، وہ راستہ نہ دکھا جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ یعنی جو لوگ مشرک ہیں وہ گمراہ ہیں اور غلطی پر ہیں، ان کا معبود حقیقی بھی
تو ہے ہم سارے بنی نوع انسان کی طرف سے اور سارے جنات اور فرشتوں کی طرف سے، بلکہ ساری مخلوق کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ صرف تو ہی عبادت کے لائق ہے، ہم یہ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے سوا کوئی نہیں جس سے ہم مدد مانگے۔ اے اللہ ہم تجھی سے تو مدد مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہم آگے کہتے ہیں پھر فوراً سے کہ صراط المستقیم کی دعا مانگتے ہیں، راہ حق کا دکھانا اور مطلوب حق تک پہنچانا، یہ سب کچھ ہدایت کے مفہوم میں آتا ہے، مدد مانگنے کے ذیل میں آتا ہے۔ اور مدد کون سی ہم یہاں پہ مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، گمراہوں سے بچا، جو دنیاوی چیزوں سے تھوڑا بہت فائدہ اٹھاتے ہیں ان سے بچا، جو گمراہ ہیں اور اٹھا کر عذاب دوزخ میں مبتلا ہونا پڑے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا۔ اور اس اعتبار سے حقیقی نعمت ہدایت کی ہوئی، اور لہٰذا یہ کہہ کر ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، فوراً ہدایت کا سوال کیا گیا۔ ہدایت کے لیے جو دعا ہے وہ کون سی دعا ہے، یہ یاد رکھنی ہے آپ نے، اور یاد کرنی بھی، اور ڈیلی بیسس پہ آپ نے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے میرے رب ہمارے دلوں کو حق سے نہ ہٹانا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا ہمیں دکھاؤ جن پر آپ نے انعام کیا۔ وہ کون سا راستہ ہے جسے سیدھا راستہ مانا جائے اور جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی اور آخرت میں نجات ہوگی۔ اس کے بتانے کے لیے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ اچھا، اب مغضوب علیہم ولا الضالین آمین، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین پہ فرمایا کہ جن پر غصہ نہیں کیا گیا اور جو گمراہ نہیں ہے، یعنی ہمیں وہ راستہ نہ دکھا اللہ تعالیٰ جن پر تیرا غصہ نازل ہوا۔ کس پر اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوا اور کن پر، کون لوگ گمراہ تھے، کہ اس میں وہ حضرات ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں، اور الذین انعمت علیہم کی صفت میں وہ لوگ مراد ہیں جن پر آپ کا غصہ نہیں ہے اور جو گمراہ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف آئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغضوب علیہم سے یہود اور ضالین سے نصارہ مراد ہیں، اس کو لکھ لیں، مغضوب علیہم سے مراد ہیں یہود لوگ، اور جو ضالین سے مراد ہیں نصارہ لوگ۔ حضرت ابن عباس اور ابن مسعود سے بھی اسی طرح منقول ہے کہ یہودیوں کے بارے میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ غصے پر غصے کے حق مستحق ہوئے، اور نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا کہ ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے پہلے ہی کہ یہودیوں اور نصارہ لوگوں کی ان کی خواہشوں کے اتباع نہیں کرنی، جو یہ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ نے ان جیسا نہیں بننا، کہ ان لوگوں کی خواہشوں کا اتباع نہ کرو جو پہلے گمراہ ہو چکے ہیں، انہوں نے بہت سو کو گمراہ کیا، سیدھے راستے سے بھٹک گئے، اور یہودیوں نے علم ہوتے ہوئے عمل کو کھویا۔ یعنی علم ہونا یہ بھی ضروری ہے، لیکن علم کے ساتھ عمل کا ہونا بہت بہت ضروری ہے۔ اگر علم ہے اور عمل نہیں کر رہے تو کس کی مشابہت ہو جائے گی؟ یہودیوں کی۔ عمل کو کھو دیا اور حق کو ٹھکرا دیا، اور نصارہ علم کے مدعی نہ تھے اور علم سے خالی تھے، لیکن اپنے آپ کو عبادت گزار سمجھتے تھے۔ اب دیکھیں یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں کرتے تھے، نصارہ کے پاس علم نہیں تھا اور وہ لیکن اپنے آپ کو پھر بھی سمجھتے تھے ہم بہت عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ ہم ان میں سے تو نہیں کسی ایک میں سے آ رہے۔ اور ان کے راہی پہاڑوں میں رہتے تھے اور عبادت میں طرح طرح کی مشقتیں جھیلتے تھے جو کہ نصارہ تھے، اور عبادت کے طریقے انہوں نے خود نکالے تھے، جیسے کہ اب یہاں پر بھی دیکھ لیں کہ اس رات یہ پڑھیں بہت یہ ہوگا اور اس رات وہ پڑھیں تو وہ ہوگا۔ تو وہ چیز دیکھنی چاہیے جو حدیث اور سنت سے بالکل ثابت ہو۔ یہ لوگ راہ حق سے ہٹے اور گمراہ ہوئے۔ جو شخص علم ہوتے ہوئے عمل چھوڑ دے وہ زیادہ مستحق غضب ہوتا ہے، اس لیے صفت اور مغضوبیت یہودیوں کے لیے خاص طور سے ذکر کی گئی۔ نصارہ نے عمل کا ارادہ تو کیا لیکن بے علمی کی وجہ سے طریقہ غلط اختیار کیا اور اتباع حق کو چھوڑ کر بے راہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل بھی دے، ساتھ
علم بھی دے. ہمیں یہودیوں اور نصارہ کی طرح نہ بنانا کہ یہودی کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، جبکہ وہ نصارہ کہتے تھے ہمارے پاس علم بھی نہیں اور ہم عمل بہت اچھا کر رہے ہیں. تو ہمیں ان دونوں سے بچانا. جب ہمیں ان کے مطلب سمجھ ہوں گے تو ہماری یہ دعا بہت پر اثر بن جائے گی. سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر اہل ایمان سے یہ دعا کروائی گئی کہ یہودیوں اور نصرانیوں دونوں جماعتوں کے طریقوں سے علیحدہ اور بیزار رہیں. نماز میں بار بار سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہودیوں اور نصارہ کے طریقوں سے بچنے کی دعا مانگتے ہیں. اب مسلمان یہ غور کریں کہ وہ ان دونوں جماعتوں کے طور طریق سے کس قدر دور ہیں. جن حضرات پر انعام ہوا یعنی حضرات انبیاء کرام اور صدیقین صالحین ان کے طریقوں سے کتنے قریب ہیں، یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نا. اب یہ دیکھنا ہے ہمیں کہ ہم لوگ ان کے کتنے قریب ہیں. حکومت، سیاست، معاشرت، شکل و صورت، لباس، قسم مال، تجارت، معاشرت، غرض یہ کہ زندگی کے ہر شعبے میں غور کرنا ہے. امت محمدیہ میں یہود اور نصارہ کی مشابہت اور ان کا اتباع پایا جاتا ہے، عوام میں بھی اور خواص میں بھی. اور جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں مغضوب علیہم والضالین کے راستے سے بچا، وہ لوگ بھی ان کے اتباع سے پرہیز نہیں کرتے. یعنی کہ ہمیں علم ہوتے ہوئے بھی وہی چیزیں کریں. اب یہاں سے دیکھ لیں یہ جو ہیں برتھ ڈیز ہے، یہ ہم کہاں سے لے رہے ہیں؟ باہر انگریزوں سے لے رہے ہیں یا ہندوؤں سے، جہاں سے بھی. یہ ہمارا اسلامی یہ کوئی وہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان لوگوں کی اتباع نہیں کرنی. اچھا، جن کی ہم اتباع کرتے ہیں تو انہی میں سے ہم اٹھائے جاتے ہیں. تو اگر ہم مسلمانوں کی اتباع کر لی جائے تو وہ اچھا ہے نا، ہم نیک لوگوں میں سے اٹھائے جائیں انشاءاللہ تعالی. بعض اکابر نے فرمایا کہ اس امت میں سے جو عالم بگڑے گا اس کے اندر یہود کی صفات سے مشابہت ہوگی، جو عابد بگڑے گا اس کے اندر یہ نصارہ کی مشابہت ہوگی. در حقیقت صحیح فرمایا، امت کا حال نظروں کے سامنے ہے. جو مغضوب ہیں اور ضالین ہیں، عام لوگوں کو انہیں کے طریقے محبوب ہیں. اور پتہ ہے سب سے زیادہ جو پکڑ ہے نا وہ ان کی سب سے پہلے پکڑ ہوگی. جو عالم ہوتے ہیں، جو بہت ایمان والے، بہت دین والے ہوتے ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے. تو یہ بھی اس سے بھی بچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے کہ جس سے تو ہمیں پکڑ لے، جو تیری پکڑ میں آ جائے. ہم لوگ ہمیں سیدھے راستے کی طرف چلانا. اور یہ والی دعا مانگتے رہنا ہے آپ نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا والی. جن حضرات پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ان کے راستے کے علاوہ جتنے بھی دین، مذہب، فرقے، جماعتیں، پارٹیاں ہیں، سب ہی صراط مستقیم سے خارج ہیں. مومن موحد کے لیے ان سب سے بچنا فرض اور واجب ہے. اسی طرح سورۃ الفاتحہ کے آخر پر آمین کہنا، سورۃ الفاتحہ کے اختتام پر نماز میں اور خارج از نماز آمین کہنا سنت ہے. نماز میں اور نماز میں نہ بھی ہو تب بھی جب بھی سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اینڈ میں سورۃ الفاتحہ کے آمین کہنا سنت ہے. اور ایک مرتبہ دعا کی، پھر دعا کی، اس میں دیکھیں نا، اس کے علاوہ بھی جو دعا کی جائے اس کے آخر میں آمین کہا جائے. حدیث شریف میں اس کی فضیلت اور ترغیب وارد ہوئی ہے. آمین کا معنی ہے کہ اے اللہ قبول فرما. ایک دعا ہم نے کی ایک مرتبہ، پھر ایک بار دعا کر کے ہم قبولیت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس کو بھی قبول فرما. تو گویا 2 مرتبہ دعا ہو جاتی ہے. تو وَلَضَّالِّينَ کے بعد ذرا سا ٹھہر جایا کریں اور پھر آمین کیا کریں تاکہ سورۃ الفاتحہ کا جزو ہونے کا ایہام نہ ہو کہ مطلب یہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہی ہے. ایسا نہ ہو، تھوڑا سا ٹھہر جائیں پھر آمین کہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں نے تمہاری کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کیا جتنا آمین کہنے پر حسد کیا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی نے فرمایا، ارشاد فرمایا، یہودیوں نے تم سے 3 چیزوں پر حسد کیا. 3 چیزیں کون سی؟ سلام کو پھیلانا، نماز میں صفے قائم کرنا، آمین کہنا. یہ 3 چیزوں پر یہودیوں نے حسد کیا مسلمانوں سے. سورۃ الفاتحہ اب شفا کیسے ہے؟ ہم ہر چیز کے لیے ہم سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور دم کریں اس کا، تو
تو انشاءاللہ تعالیٰ شفا ہی شفا ہے۔ شفا ہوتا ہے تندرستی کے معنی میں آتا ہے، اور جو شفا ہوتا ہے کہ ہم اس کے اوپر زبر لگا دیں تو وہ ہوتا ہے موت کے معنی میں، تو اس لیے اس لفظ کو درست کہنا چاہیے شفا۔ سورۃ الفاتحہ شفا کیسے ہے؟ سورۃ الفاتحہ کا ایک نام شافیہ بھی ہے، یعنی شفا دینے والی۔ اس کے مضامین میں جس طرح مومن موحد کے لیے باطنی اور روحانی شفا کا باعث ہے، اسی طرح اس کے الفاظ جسمانی امراض، تکلیف اور دکھ درد کے لیے بھی شفا بن جاتے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض سے نجات دلانے کے لیے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر مجھ پر دم کرتے ہوئے تھتکار دیا، یعنی کہ وہ تھو 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 اس طرح کر دیا۔ اور اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاتحہ الکتاب زہر کے لیے شفا ہے، شفا۔ حضرت عبد الملک بن عمیر نے مرسلاً روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتحۃ الکتاب ہر مرض کے لیے شفا ہے، اور جس کی عقل ٹھکانے نہ ہو وہ بھی 3 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں، اور فاتحہ پڑھ کر جھاڑا جھاوے، مطلب کہ اپنے اوپر دم کر لیں، اور سورۃ الفاتحہ کو پوری پڑھ کر اپنا تھوک منہ میں جمع کر کے تھتکار دیں۔ مطلب ایک ہوتا ہے نا اس طرح پھونک مار دینا، تو وہ نہیں، بلکہ جو سنت وے ہے نا کہ دم کرنے کا، وہ اپنا جو تھوک ہے وہ بھی اس پہ جائے، تھتکارنا جس پر دم کیا جا رہا ہے، تو یہ سنت وے ہے دم کرنے کا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ 111 بار درود شریف۔ اچھا 11 بار اول آخر درود شریف، 111 بار سورۃ الفاتحہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی رکھی ہے شفا، اور اس میں بتائی ہے، تو وہ بے شک وہ بالکل درست ہے، اور آزمائی بھی آپ نے بہت خوب ماشاءاللہ۔ اور یہ اب آپ کو ایک نیا طریقہ پتہ چلا ہوگا کہ یہ دم کرنے کا کہ تھتکارنا ہے، تھوک جمع کر کے منہ میں، ہاں، اور تھتکار دے، اور جس کو سانپ بچھو کاٹے اور بچھو ڈس لے تو اس کو بھی 7 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر جھاڑا دے جائے، مطلب کہ یہی ہوتا ہے کہ وہ دم کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ سفر میں ایک تالاب پر گزرے، وہاں ایک آدمی کو بچھو نے ڈس لیا۔ وہاں جو قبیلہ مقیم تھا ان میں سے ایک آدمی ان حضرات کے پاس آیا، ان سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی شخص جھاڑ پھونک کرنے والا ہے؟ یہ سن کر ان حضرات میں سے ایک صاحب چلے گئے، ان لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کر دیا، کچھ بکریاں لینے کی شرط لگائی، اور مطلب دم کے عوض، اور وہ شخص اچھا ہو گیا اور بکریاں لے کر اپنے رفقا کے پاس آ گئے۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا اور کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ اب یہاں پہ وہ چیز آ گئی جو لوگ کہتے ہیں کہ تم قرآن کے بدلے تم اس کی اجرت لیتے ہو، تو یہاں پہ وہ چیز آ گئی کہ وہ شخص اچھا ہو گیا اور یہ بکریاں لے کر اپنے رفقا کے پاس آ گیا۔ انہوں نے ان بکریوں کا لینا اچھا نہ جانا، کہنے لگے کہ تم نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے۔ جب کہ مدینہ منورہ میں واپس ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ انہوں نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، مطلب ان لوگوں نے رسول اللہ کو بتایا کہ انہوں نے کتاب اللہ کی پر اجرت لی ہے، دم وغیرہ کیا تو اجرت لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بلا شبہ کتاب اللہ ان سب چیزوں میں اجرت لینے کے لیے زیادہ حق ہے جن پر تم اجرت لیتے ہو، مطلب اس کی جو کمائی اور اس کی جو حق ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور اس حدیث کی وجہ سے جھاڑ پھونک کی اجرت لینا جائز ہے، بشرط یہ کہ کلام صحیح ہو، شرکیہ کلام نہ ہو، اور رات کی حفاظت کے لیے، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو قرآن پڑھا رہے ہیں تو وہ اس کے لیے بھی لینا جائز ہے۔ تو مطلب بہت سے آپ لوگ تو نہیں، خیر بہت سے اس طرح سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس پہ اجرت لے رہے ہیں، تو پھر یہ حدیث سے، یہ صحیح بخاری کی ہے حدیث کا واقعہ ہے۔
اور میں بھی یہ سمجھتی ہوں کہ شاید میں نے بس لیے بس ٹھیک ہے، لیکن میں کل یہی سوچتی تھی کہ کیا پتہ نہیں ہمارا قبول ہو رہا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ قبول کر رہے ہیں تبھی ہمیں آگے توفیق دے رہے ہیں کہ ہماری نظر میں یہ شاید اتنا سا ہو، ذرا سا ہو، لیکن اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا ہو شاید، کہ اس ٹائم ہمیں پتہ چلے جب قیامت کے دن ہمیں اس کا بتایا وہ اعمال دیے جا رہے ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ ادھر بھی ہم لوگ اسی طرح جنت میں ساتھ بیٹھے ہوں، آمین انشاءاللہ۔ اور جو یہ والے جو ساتھی ہوتے ہیں نا، یہ جنت میں بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بھی ساتھی اگر چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پہ جا کے سفارش کر دیتا ہے نا اپنے ساتھی کی، تو وہ وہاں پھر بھی اسی طرح مجلس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہماری مجلس کو اسی طرح کامیاب رکھے، آمین۔ اور رات کو بھی سوتے ہوئے پڑھنا، حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ بستر پر اپنا پہلو رکھیں اور فاتحۃ الکتاب اور قل هو اللہ احد سورت پوری پڑھ لیں، اور تو موت کے سوا ہر چیز سے تمہیں امان مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اس کے جو ہے کوسچن آنسرنگ میں نے کچھ رکھی ہے نکال کے، وہ انشاءاللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو سینڈ کر دی جائے گی، اور اس کی ڈسکرپشن میں بھی میں لکھ لوں گی، اور پیجز بھی آپ کو انشاءاللہ سینڈ کر دوں گی۔ اور آج کا لیسن کیسا لگا؟ سمجھ آیا کچھ؟ اگر کوئی آپ لوگ کی سجیشن ہو تو وہ آپ لوگ مجھے دے سکتے ہیں۔ اب یہاں سے دیکھ لیں، اندازہ لگائیں کتنے گروپ میں لوگ ہیں۔ ماشاءاللہ 9 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور کتنے آئے ہیں؟ 2۔ تو اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے، ہمارے لیے ایک بھی ہو تو وہ بھی بہت بہتر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ دلوں میں جگہ رکھے، دلوں میں اس کو ڈال دے، عمل میں لے آئے۔ ایک بھی ہو تو وہ بھی کافی ہے بس ہمارے لیے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آج آپ لوگ بتائیں گے نا گروپ میں، انشاءاللہ پھر دیکھیے گا۔ اور یہ چلیں ٹھیک ہے جی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔